صحیح بخاری اٹھائیے، اسی طرح جامع ترمذی، اسی طرح صحیح مسلم، اسی طرح سنن ابی داؤد، غرض یہ کہ حدیث کی ڈھیر ساری کتابیں جو 12 سے بھی زیادہ حوالے فقیر پیش کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی 12ویں کے نام پر 12 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ 12 کتابوں کے اندر میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ کیا تعمیر کرتا ہے؟ محل تعمیر کرتا ہے، اور محل کو بڑا خوبصورت بناتا ہے، بڑا عالی شان بناتا ہے، اس کا رنگ روغن کرتا ہے، اس کی کھڑکیاں بھی لگاتا ہے، اس کے دروازے بھی لگاتا ہے، اس کے کنڈے بھی لگاتا ہے، اس کو ہر لحاظ سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب محل مکمل ہو جاتا ہے، اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں محل تو بڑا عالی شان ہے، محل تو بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی بات، اس محل کے بنانے والے نے باقی تو سب کچھ لگا دیا، اس کو مکمل کر دیا، خوبصورت بھی بنا دیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے کیوں چھوڑ دی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے، ایک اینٹ اس محل میں نہیں لگی ہوئی ہے۔ توجہ، حضور فرماتے ہیں یہ جو محل ہے نا، فرما میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس محل کی سی ہے۔ فرما رب نے ایک نبوت کا محل بنایا، اس محل میں پہلی اینٹ نبوت کی حضرت آدم کی لگائی، پھر اینٹیں نبیوں کی لگتی آئیں، کہیں نبی حضرت ابراہیم نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت نوح نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت موسیٰ نبی کی اینٹ لگی، کہیں حضرت عیسیٰ نبی کی اینٹ لگی۔ فرمایا اس کا رنگ روغن بھی مکمل، ہر لحاظ سے حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ اب ذرا توجہ فرمانا، حدیث کا پہلے مفہوم اور ترجمہ بیان کیا، اب آخری جملے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، جانتے ہو اس محل نبوت کی جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے وہ کیا ہے؟ غلاموں نے عرض کی آقا آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا انا لابنہ، تو وہ اینٹ میں مصطفیٰ ہوں، اور سنو وانا خاتم